بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 42 شروع کر رہے ہیں. اس سبق کو وذالک المجموع سے لے کر فی ھذا الوصف تک پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسباب مناصرف جو ہیں، انہیں غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں، 9 علتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اور ہم نے پچھلے سبق میں بھی یہ پڑھا تھا کہ سب کا مجموعہ مراد ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ 9 ہے، کہ عدل 9 ہو، وصف 9 ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ سب کا مجموعہ جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسباب منصرف کے 9 علتیں ہیں، یعنی ان کا مجموعہ جو ہے. وذالک المجموع، اور مجموعہ جو ہے وہ یہ ہیں: عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب. کہ عدل ہے، وصف ہے، تانیث، معرفہ، عجمہ، پھر جمع اور ترکیب. والعدول فی عطف ہاتین العلتین، عدول جو ہیں ان 2 علتوں کے عطف میں، من الواو الی ثم، واو سے لے کر ثم تک، یعنی واو سے عدول ہے ثم کی طرف، لمجرد المحافظت علی الوزن، وزن کی حفاظت کے لیے ہیں، صرف کہ وہ وزن شعری کی حفاظت ہو. والنون زائدۃ من قبلها الف، اور نون جو ہے اس حال میں کہ زائد ہیں، من قبلها اس سے پہلے الف ہے. ووزن فعل، اور وزن فعل ہیں. وهذا القول تقریب، اور یہ قول زیادہ مناسب ہیں اور زیادہ قریب ہیں. فقوله زائدۃ، پس زائدۃ کا قول جو ہے منصوب علی انہ حال، بنا بر حال کے منصوب ہیں. اذ المعنی، اس لیے کہ معنی ہے، وَيَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ، کہ نون جو ہے منع کرتا ہے صرف کو، یعنی کسی چیز کے منصرف پڑھنے کو منع کرتا ہے. حال قونها زائدۃ، اس حال میں کہ یہ نون جو ہے زائد ہیں. وقوله الف، اور الف والا قول فاعل الظرف المتقدم، یہ ظرف متقدم کا فاعل ہے. اعنی من قبلها، میری مراد من قبلها ہے، من قبلها سے پہلے، زائدتاً من قبلها جو مجموعہ ہے، یعنی اور اس میں زائدتاً جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کے لیے فاعل بن رہا ہے. او مبتدا، یا مبتدا ہے، خبرہ الظرف المتقدم، اور اس کی خبر جو ہے وہ ظرف المتقدم ہے، یعنی من قبلها اس سے پہلے ہیں، اور یہ خود الف جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے اور مؤخر ہے. ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ لا یفہم من ھذا التوجیہ، کہ مفہوم نہیں ہو رہا اس توجیہ سے زیادۃ الالف، الف کی زیادتی، مع انہا ایضا زائدۃ، باوجود اس کے کہ یہ جو الف ہیں یہ زائد ہیں. ولہذا یعبر عنہما، اسی وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے الف اور نون سے جو زائد ہیں، بالالف والنون الزائدتین، الف نون زائدتان سے، کے الفاظ سے ان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایسا الف نون جو زائد ہیں. ولو جعل الالف فاعلا، پس اگر بنا دیا جائے الف کو فاعل، لقولہ زائدتاً کے لیے، وظرف متعلق بزیادت، اور ظرف جو ہیں وہ متعلق ہو زائدتاً کے ساتھ، وارید بزیادت الالف، اور الف کی زیادتی سے ارادہ کیا جائے، قبل النون، نون سے پہلے، اشتراکہما، وارید، اور ارادہ کیا جائے، بزیادت الالف قبل النون، نون کی زیادتی کے ساتھ، جو الف کی زیادتی کے ساتھ جو نون سے پہلے ہیں، اشتراکہما، دونوں، یعنی الف نون کے اشتراک کا ارادہ کیا جائے، یہ اوریدہ کے لیے نائب فاعل بن رہا ہے. فی وصف زیادت، وصف زیادت میں. وتقدم الالف،
اور ارادہ کیا جائے الف کے مقدم ہونے کا علیہ اس میں فی حاضل علیہ یعنی نون پر فی حاضل الوصف اس وصف میں لفہما تو مفہوم ہو جائے گا زیادتہما ان دونوں کی زیادتی الف نون کی زیادتی مفہوم ہو جائے گی جمیعاً ان دونوں کا وہذا کما اذا قلتا اور یہ اسی طرح ہے یہ زیادتی الف نون زیدتان کی زیادتی کا سمجھ آنا یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ کہتے ہو جاءنی زید راکبا من قبلہ اخوہ کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس سے پہلے ان کا بھائی بھی آیا ہیں یعنی تو راکبن جو رکوب ہیں اس میں دونوں جو ہیں زید اور ان کا بھائی جو ہیں شریک ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ ان کا بھائی جو ہے پہلے آیا ہے اور زید جو ہیں اس کے بعد آئے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وَصْفِ الرُّكُوبِ تو یہ دلالت کر رہا ہے ان دونوں کا وصف رکوب میں کہ ان دونوں شریک ہیں۔ وَتَقَدُّمِ أَخِيهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْوَصْفِ اور رکوب میں جو ہیں وہ پہلے یعنی وتقدم اخی ہے اور بائی کا مقدم ہونا علیہ زید پر فی هذا الوصف یعنی وصف میں اس پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ وتقدم اخی ہے علیہ فی هذا الوصف ایک تو ان دونوں کا مشترک ہونے پر دلالت کر رہا ہے اور دوسرا کہ بائی زید کا جو بائی ہے وہ مقدم ہے زید پر اس وصف میں یعنی رکوب میں۔ یہاں سے مصنف جو ہیں اسباب منع صرف کی تفصیل بیان کرنا شروع کر رہے ہیں اور وہ مجموعہ بتا رہے ہیں کہ 9 علتیں جو اسباب منع صرف کے ہیں وہ یہ ہیں عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والعدول فی عطف ہاتین العلتین۔ یہاں سے ایک سوال مقدر کا یہ عبارت جواب ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت، ان 5 کو آپ نے واو کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ثم کی طرف آپ چلے گئے ہو اور ثم کا اپنا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے مؤخر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، انہیں تراخی کے لیے آتا ہے۔ تو اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ اسباب منع صرف میں سے آئے گا اور پھر اس کے بعد جمع ترکیب آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ثم ہم لائے ہیں یہ صرف وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے لائے ہیں اور ثم جو ہے واو کے معنی میں ہے نہ کہ ثم تراخی کے لیے ہے۔ والعدول فی عطف ہاتین العلتین من الواو الی ثم لمجرد المحافظت علی الوزن کہ یہ جو عدول کیا ہے ہم نے 2 علتوں کے عطف میں واو سے ثم کی طرف یہ صرف وزن کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ والنون زائدۃ من قبلها الف یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ نیچے فقولہ زائدۃ منصوب علی انہ حال، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ زائدۃ کا جو لفظ ہے یا تو یہ مرفوع ہوگا صفت بنے گا النون کے لیے اور صفت بننا ان کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، موصوف معرفہ ہے اور صفت نکرہ ہے، اور یا زائدتاً حال بنے گا اور حال جو ہے یا تو فاعل سے بنتا ہے یا مفعول سے، جبکہ النون جو ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو لہٰذا نہ تو صفت بن سکتا ہے نہ حال بن سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو النون ہے یہ تمنع فعل محذوف کے لیے فاعل ہے جس پر یہ شعر جو ہے دلالت کرتا ہے موانع الصرف 9 کلما اجتماعت سنتان منہا فی الصرف تصویب کہ اسباب منع صرف جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں صرف کو منع کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو منصرف پڑھنے کو منع کرتا ہے، تو نون بھی یہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر علامہ جامی نے وَيَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ وَيَمْنَعُ لفظ نکالا ہے، بعض نسخوں میں تمنع ہے تو دونوں ٹھیک ہے، تمنع ہو یا یمنع ہو۔ تو اس کے بعد زائدتاً من قبلها الف، یہ زائدتاً حال اول ہے، ایک ترکیب یہ ہے من قبلها یہ ثبتہ کے ساتھ متعلق ہے اور الف ثبتہ کے لیے
فائل بن رہا ہے۔ تو ثبت فعل اپنے متعلق فائل سے مل کر یہ النون کے لیے حال ثانی ہے، اس کو کہتے ہیں حال مترادفہ۔ یہ ایک زائدتاً حال ہے اور ایک حال یہ ہے، اس کو حال مترادفہ کہتے ہیں، مترادفہ متداخلہ نہیں، مترادفہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زائدتاً یہ خود حال ہے، اور من قبل یہاں جو ہے خبر مقدم ہے، مقدم ثابتن کے لیے، اور ثابتن کے ساتھ متعلق ہے، اور ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم، اور الف جو ہے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر یہ زائدتاً کی جو ہی ضمیر ہے اس کے لیے حال بن رہا ہے۔ تو زائدتاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ضمیر اور اپنے جو حال ہے اس کو ہوا ضمیر ذوالحال اور یہ حال مل کر یہ پھر زائدتاً کے لیے بنے گا، زائدتاً جو ہے خود یہ حال بنے گا، اور زائدتاً جو حال بن گیا ہے النون کے لیے، پھر یہ ذوالحال اور حال مل کر تمنع فعل کے لیے فاعل بنے گا۔ والنون زائدتاً من قبلها الف، یہ دو ترکیبیں یہاں پر یہ بن رہی ہے۔ فقولہ زائدتاً منصوب علی انہ حال، یہ منصوب ہے بنا بر اس کے کہ یہ حال ہے، ذلمان اس لیے کہ معنی یہ ہے ویمنع النون الصرف، کہ نون منع کرتا ہے کسی چیز کو منصرف کرنے کو، حال کونہا زائدتاً اس حال میں کہ یہ زائد ہے۔ وقولہ الف، الف کا جو قول ہے یہ فاعل الظرف المتقدم، یہ من قبلہا کے لیے فاعل بن رہا ہے، اعنی من قبلہا، میری مراد من قبلہا ہے۔ یہ پہلی ترکیب ہو گئی کہ اس کے لیے فاعل بنے گا، اور یہ حال ثانی بنے گا، زائدتاً کے بعد حال ثانی بنے گا، اور اس کو حال مترادفہ کہتے ہیں۔ اور یا مبتدا ہے مؤخر، اور خبر ہو الظرف المتقدم، اور ان کا جو خبر ہے وہ خبر ظرف من قبلہا وہ خبر مقدم ہے، وہ پھر دونوں یعنی مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کر یہ زائدتاً کی جو ہی ضمیر ہے اس کے لیے حال بن رہا ہے، پھر وہ ضمیر ذوالحال اور حال مل کر زائدتاً کے لیے فاعل بنے گا، پھر زائدتاً اسی کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ حال بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حال متداخلہ، حال متداخلہ۔ ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه زیادة الالف، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ من قبلہا الف کے بارے میں آپ نے جو دو توجیہ کیے ہیں کہ ایک میں جو ہے الف کو حال فاعل بنایا ہے زائدتاً کا، ایک ترکیب تو یہ تھی، اور دوسری ترکیب یہ تھی کہ الف مبتدا مؤخر ہے اور زائدتاً من قبلہا خبر مقدم ہے۔ ان دونوں توجیہوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف نون زائد ہے، الف زائد نہیں ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ نون بھی زائد ہے اور الف بھی زائد ہے، لیکن آپ نے جو دو توجیحات کی ہیں اس سے صرف نون کا زائد ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ من قبلہا الف کی جو اصل توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ زائدتاً جو ہے یہ شبہ بالفعل ہے اور الف اس کا فاعل ہے، اور من قبلہا ظرف جو ہے یہ زائدتاً کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نون جو ہے یہ منصرف ہونے کو منع کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو منصرف پڑھنے کو منع کرتا ہے اس حال میں کہ نون سے پہلے الف زائد ہیں۔ پس اس تقدیر میں الف و نون دونوں کی زیادتی سمجھ میں آتی ہے۔ ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہ لا یفہم من ھذا توجیہ زیادۃ الالف، کہ اس توجیہ سے جو آپ نے توجیہ کی ہیں الف کی زیادتی سمجھ نہیں آ رہی، مع انہا ایضا زائدۃ، باوجود اس کے کہ وہ زائد ہیں، ولہذا یعبر عنہما بالالف والنون زائدتین، اسی وجہ سے تعبیر کی جاتا ہے ان دونوں سے الف نون زائدتین سے، یعنی ایسا نون الف نون جو زائد ہیں۔ ولو جعل الالف فاعلا، پس اگر بنا دیا جائے الف کو فاعل، الف کے قول کو
لقوله زائدتن، زائدتن کے لیے، والظرف متعلقا بزیادت، اور ظرف متعلق ہو زیادت زائدتن کے ساتھ، وارید بزیادت الالف، اور الف کی زیادتی سے ارادہ کیا جائیں، قابل النون، جو نون سے پہلے ہیں، اشتراکہما فی وصف الزیادت، الف و نون دونوں کا مشترک ہونا وصف زیادت میں، یعنی دونوں کو زیادہ مان لے کہ الف نون زائدتان، یعنی دونوں زائد ہیں، یہ ارادہ کیا جائے۔ وصف الزیادت اشتراکہما، اشتراکہما جو ہیں یہ اوریدہ کے لیے نائب فاعل ہیں، فی وصف زیادت یہ جو ہیں متعلق ہیں اوریدہ کے ساتھ۔ وتقدم الالف، اور یہ بھی اوریدہ کے لیے نائب فاعل بن رہا ہے، عطف ہیں اشتراکہما پر۔ وتقدم الالف، اور ارادہ کیا جائے الف کے مقدم ہونے کا، علیہا نون پر، فی ھذا الوصف، اس وصف میں، یعنی زیادتی کے وصف میں ان پر مقدم ہونے کا ارادہ بھی کیا جائے کہ الف مقدم ہے۔ لفہما زیادتہما جمیعا، تو دونوں جو ہیں سمجھ میں آ جائیں گے، دونوں کی زیادتی مفہوم ہو جائے گی، یعنی الف نون زیادتان کی جو زیادتی ہے وہ مفہوم ہو جائے گی۔ وَهَذَا كَمَا إِذَا قُلْتَ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو مذکورہ توجیہ کی ہے اس میں صرف جو ہے الف کی زیادتی سمجھ میں آتی ہے، نون کی نہیں، کیونکہ زائدتن جو ہے شبہ بالفعل کا فاعل صرف الف ہے، نون نہیں ہے۔ جو زائدتن شبہ بالفعل ہے اس کا فاعل صرف الف بن رہا ہے، الفن، نون تو نہیں بن رہا، تو اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف الف زائد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس توجیہ پر الف کے ساتھ نون کی زیادتی بھی صراحتاً سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عرف میں ایک چیز سے پہلے دوسری چیز کسی صفت کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، جیسا کہ جاءنی زید راکبا من قبلہ اخوہ، تو دونوں سوار ہو کر آئے ہیں، دونوں سوار ہو کر آئے ہیں، لیکن سواری میں جو ہے زید سے اس کا بائی جو ہے مقدم ہے، لیکن دونوں متصف ہیں سواری کے ساتھ کہ وہ دونوں سوار ہو کر آئے ہیں، لیکن سوار ہونے میں ان کا بائی جو ہے وہ پہلے ہے۔ تو اس میں یہ کوئی قباحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے، یہ بارہا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک وصف میں دو لوگ جو ہیں مشترک ہوتے ہیں، دونوں موصوف ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ، لیکن ایک جو ہے تھوڑی دیر پہلے ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ وَهَذَا كَمَا إِذَا قُلْتَ، اور جس طرح کے اس مثال میں جس طرح کہ آپ نے کہا ہے، یہ مثال بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح الف جو ہیں پہلے جو ہیں زیادت کے وصف کے ساتھ متصف ہیں، اور جو ہے نون اس کے ساتھ ساتھ ہیں، بعد میں ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ جاءنی زید راکبا من قبلہ اخوہ، کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی آیا تھا۔ فإنہ یدل علی اشتراکہما فی وصف الرکوب، یہ جو ہے دلالت کر رہا ہے دونوں کے اشتراک پر، یعنی زید ان کا بھائی جو ہے مشترک ہیں فی وصف الرکوب، رکوب میں۔ وتقدم، اور دلالت کر رہا ہے وتقدم اخی ہے، اور زید کے بھائی کے مقدم ہونے پر، علیہ زید پر، فی ھذا الوصف، یعنی وصف رکوب میں جو ہے وہ مقدم ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 42 کو، وذالک المجموع سے لے کر فی ھذا الوصف تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔